الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمد المصطفى صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه نجوم الهدى وأولياء أمته وعلماء ملته وأهل سنته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين الحمد لله رب العالمين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله يا خاتم النبيين يا رحمة للعالمين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن أهل هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأحوال مؤمن ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي العالمين. نهدي مجبر زمان محترم مکرم معزز سماعت اور عزیز ہمیں برہم قدر خالق کائنات کی تعریف و توصیف اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ عالیہ مقدسہ میں نذرانہ درود و سلام. خالق کائنات کا ہمارے پر بہت بڑا کرم، اس کا فضل اور اس کی خصوصی مہربانی ہے کہ اس نے ہم سب کو
پیارے محبوب علیہ السلام ایک مرتبہ عطا فرمائے اور خالق کائنات کا ہمارے پر بہت بڑا احسان ہے اور اس کا بہت شکر ہے کہ اس نے اپنی توفیق خاص اور اپنے محبوب علیہ السلام کے توسط سے ایمان جیسی عظیم الشان نعمت سے مالا مال فرمایا اور اس کی بات میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایمان پہ زندہ رکھے اور ایمان پر ہی موت عطا فرمائے، ایماندار عادل سربراہ عطا فرمائے اور آخری سانس تک غیروں کی محتاجی سے محفوظ فرمائے اور اپنا ہی محتاج رکھے۔ یہ دعا کرتے ہوئے کریں۔ پیارے محبوب علیہ السلام کی طرف سے امت کے لیے یہ خصوصی تعلیم ہے اور خصوصی درس بھی ہے، سبق بھی ہے اور خصوصی تحفہ بھی ہے، بہت بڑی دولت ہے۔ اللہ تعالیٰ خاتمہ بالخیر کی دولت سب کو نصیب فرمائے اور یقیناً وہ لوگ بڑے خوش نصیب ہیں جو ایمان کی حالت میں دنیا سے گئے ہیں، کیونکہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جو کلمہ پڑھتا ہو میرے امت دنیا سے جائے گا، اس کا خاتمہ بالخیر ہوگا، سلام کی ایمان کے ساتھ جائے گا۔ آقا علیہ السلام کی قسم اٹھائے، والذی نفسی بیدہ، مجھے اللہ تعالیٰ کی عزت کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، یہ قسم اٹھا کر 3 مرتبہ گارنٹی دی کہ وہ جنتی ہے، وہ جنتی ہے، وہ جنتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں آخری وقت کلمہ نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ سب کو ایمان کی دولت آخری ایمان کے وقت سب کو نصیب فرمائے۔ حضرات محترم، سالک کا طرز زندگی کے حوالے سے ہماری گفتگو جاری ہے اور میں نے سالک کے طرز زندگی کو 9 جزء نکالے ہیں، یعنی 9 اس کے حصے ہیں، اس میں سے 1 جزء پر میں نے گفتگو کر چکا ہوں اور دوسرے دن پر میری گفتگو کا آغاز تھا تو 2 تعریف میں نے مکمل کی، اس کے بعد پھر درمیان میں 3 نمبر میں امیر المومنین حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا باعتماد ثانی کا انصاشی کا یہ وقت تھا، وہ تاریخ تھی، تو میں اس کے حوالے سے اصول برکت کے لیے حاضری لگوانے کے لیے 2-4 باتیں میں نے کی۔ ویسے تو ہم کسی عظیم ہستی کی زندگی کو مکمل نہیں کر سکتے، نہ بیان کر سکتے ہیں، بس اصول برکت کے لیے حاضری لگ جاتی ہے تعالیٰ میں ان عظیم شخصیات کی زندگی کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو پھر میں نے پچھلے اجتماع سے الحمدللہ یہ سارے طرز زندگی کا آغاز کیا ہے، تو آج بھی میں اس گفتگو سے یاد کریں کیونکہ 13 رجب المرجب کل تاریخ ہے، تو اس کے حوالے سے میں حاضری لگوانے کے لیے بس آج کی جمعہ پر 2 حدیثیں اصول برکت کے لیے امیر المومنین داماد رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی بن مرتضیٰ حیدر کرار باب مدینۃ العلم رضی اللہ عنہ کے حوالے سے اصول برکت کے لیے 1-2 حدیثیں میں آپ تک گوشوار کر رہا ہوں۔ ہماری خوش نصیبی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عظیم ہستیوں کا ذکر کرنے کی توفیق دے رہا ہے اور یقیناً اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آقا علیہ السلام نے یہ گارنٹی بھی دی ہے، ضمانت بھی دی ہے اور اپنی طرف سے اپنی امتیوں کو یہ خوشخبری بھی دی ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ انتخاب تمہارا ہے، چناؤ تمہارا ہے، پسند تمہاری ہے، ضمانت میری ہے، گارنٹی میری ہے، ڈگری میری ہے۔ اب غلاموں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اے آقا ہمارے ماں باپ قربان، کس چیز کی گارنٹی اور ضمانت ہے اور کس چیز کا انتخاب اور چناؤ ہے اور پسند ہے؟
آقا علیہ السلام نے فرمایا المرء مع من احب الیہ، آقا علیہ السلام نے فرمایا دنیا میں جس کے ساتھ تیری محبت ہوگی قیامت کو اسی کا ساتھ ہوگی۔ کیا دنیا میں جس کے ساتھ تمہاری محبت ہوگی قیامت کو اسی کا ساتھ ملے گا۔ دنیا میں جس کے ساتھ تمہارا تعلق جڑے گا محبت کی صورت میں، پیار کی صورت میں، اتباع کی صورت میں، جہاں بھی نسبت اور ارادت قائم ہوگی اس کی محبت تیرے دامن میں ہوگی، تیرا تعلق اس کے ساتھ جڑا ہوگا، تیرا اس کا انتخاب چناؤ ہوگا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے دن اس کی معیت، اس کی رفاقت، اس کا ساتھ تمہیں میسر ہوگا، کیونکہ میں تیرا نبی اس کی گارنٹی دے رہا ہوں۔ تو دوستو ماشاءاللہ سب علم ہے، ہم نے تو فیصلہ کیا ہوا ہے، الحمدللہ ہمارا فیصلہ چل رہا ہے کہ ہم نے ان کے ساتھ محبت نہیں کرنی، ان کے ساتھ پیار نہیں کرنا، ان سے تعلق نہیں جوڑنا جو قیامت کو اللہ کے دربار میں مجرم کی حیثیت سے الٹے لٹکائے جائیں۔ انشاءاللہ دعا کرو کہ زندگی کا آخری سانس بھی ان عظیم ہستیوں کے ساتھ محبت میں، پیار میں، انس میں، نسبت میں، ارادت میں، تعلق میں، اتباع میں گزر جائے۔ آخری سانس جو قیامت کو اللہ تعالیٰ کے دربار میں جب پیش ہوں تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ آج تمہارا حساب و کتاب نہیں ہے، میزان نہیں لگے گا، تمہارا نامہ اعمال نہیں کھلے گا، جنت کے دروازے کھلے ہیں اور بغیر حساب و کتاب کی جنت میں داخل ہو جائیں۔ یقیناً ان ہستیوں کا ہم ذکر کرتے ہیں کہ سارے بغیر حساب و کتاب ہی جنت میں جانے والے ہیں۔ مثلا میرے پیچھے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا، وہ اشراف و اشراف میں شامل ہیں۔ اب ان جستی پر میں دو چار باتیں بھی کرنے لگا ہوں حاضری کروانے کے لیے، رسول برکت کے لیے۔ حضرت علی المطلع حیدری قرار بابی مدینۃ العلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اشراف و اشراف میں شامل ہیں، مہاجرین میں شامل ہیں، انصارین میں شامل ہیں، بدری ہیں، آقا سب کے داماد ہیں۔ اور میرا آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی بڑی خوبصورت باتیں، بڑی بڑی پیاری باتیں کی ہیں آپ کی ذات کے بارے میں۔ کتاب و سنت کا مطالعہ کرتے تھے کہ کتابیں بھری پڑی، حتیٰ کہ تمام جتنے صحابہ کرام تھے سارے کے سارے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت کرتے تھے، پیار کرتے تھے، بڑی شفقت، بڑے تعلق تھا۔ اور یہ سارا کا سارا تعلق اگر مضبوط کروایا ہے تو خود آقا علیہ السلام نے کروایا ہے۔ اگر تینوں یاروں کو اگر علی سے محبت ہے رضی اللہ تعالیٰ سے، اگر علی کو محبت تینوں یاروں سے ہے تو یہ محبت کا رشتہ، یہ پیار کا رشتہ، یہ مضبوط نسبت و ارادت اگر یہ پختہ ہوئی ہے تو یہ میرا آقا علیہ السلام کی صحبت عظیمہ کی برکت سے ہوئی ہے، نگاہ نبوت سے ہوئی ہے۔ میں کبھی کبھار اس چیز پہ غور کرتا ہوں کہ آج بھی تمام مکاتب فکر میں، تمام مسالک میں اکثر ہی ایسے لوگ ملتے ہیں، وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ لوگ فلاں کی صلح کروائی اور ان کی صلح ٹوٹ گئی، قیمت مال کو ملایا لیکن پھر ان کے درمیان جدائی پیدا ہو گئی۔ تو کئی لوگوں کا یہ دعویٰ ہوتا ہے کہ جس کو ہم جوڑیں یا جس کی صلح کرائیں ملائیں وہ کبھی جدا نہیں۔ ایک دعویٰ ہے، یہ ایک دعویٰ ہے۔ میں مانتا ہوں، ہم تسلیم کرتے ہیں، اقرار ہے، اعتراف ہے کہ تو زندگی میں کامیاب رہا، کامیاب ہے، کامیاب رہے گا۔ جس کو تو نے جوڑا وہ جڑے ہوئے ہیں، وہ جدا نہیں ہوتی۔ یہ تیرا دعویٰ ہے، لیکن میرا سوال یہ ہے کہ جس کو نبی جوڑے، سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے کہ جس کو نبی جوڑے، جس کو نبی ملائے، جن کے دلوں میں اللہ تعالیٰ کے محبوب علیہ السلام محبت پیدا کرے، پیار پیدا کرے، تعلق جوڑے، ان کی محبت آپس میں کتنی ہوگی، ان کا پیار آپس میں کتنا ہوگا۔ اس پر میں ایک مثال دیتا ہوں۔ جب ایران فتح ہوا، ایران فتح ہوا، جس کا پرانا نام فارس تھا، جس کا نام پرانا نام کیا تھا؟
فارس. اور آقا علیہ السلام کے دور نبوت میں، دور صدیقی میں اور دور فاروقی تک پوری کائنات کی 2 سپر طاقتیں تھیں، ایک روم اور ایک فارس. ان کو کہا جاتا تھا سپر طاقتیں، روم اور فارس. الحمدللہ ثم الحمدللہ دور فاروقی میں دونوں کو فتح کیا گیا. کیا؟ دونوں کو فتح کیا گیا. اب ایک مثال دینے لگا تھا محبت کی. ویسے تو مثال بے شمار ہیں، کتابیں بھری پڑی ہیں، لیکن صرف ایک مثال دے رہا ہوں کہ جب ایران فتح ہوا، جس کا پرانا نام فارس تھا، وہاں سے مال غنیمت آیا، مال غنیمت کا ڈھیر لگا ہوا ہے. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ہاتھ میں لسٹ لی ہوئی ہے. کبھی مال کو دیکھتے ہیں، کبھی لسٹ کو دیکھتے ہیں. دیکھتے دیکھتے آپ کو میں آنسو آ گئے. امیر مومنین حضرت علی مرتضیٰ حیدری قرار باب مدینۃ المنورہ وہ تشریف لے آئے. جب تشریف لائے تو آپ نے جب حضرت فاروق اعظم نے کو دیکھا کہ وہ ان کی آنکھوں میں آنسو ہیں، رو رہے ہیں، تو آپ نے فرمایا یا امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رونے کا وقت نہیں ہے. کیا؟ رونے کا وقت. یہ تو خوشی کا مقام ہے کہ پوری کائنات میں فتوحات ہو رہی ہیں، فراوانی ہو رہی ہے، سہولتیں پیدا ہو رہی ہیں، آسانیاں پیدا ہو رہی ہیں. آپ رو رہے ہیں تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ فرمانے لگے کہ اے میرے پیارے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ میرا رونا غم کا نہیں ہے. کیا؟ یہ میرا رونا غم کا نہیں ہے، یہ خوشی کا رونا ہے. آپ نے کبھی دیکھا ہوگا ماشاءاللہ، آپ ایک چیز کو بہتر جانتے ہیں کہ جب غم کیا حد سے بڑھ جائے تب بھی رونا آ جاتا ہے. جب خوشی حد سے گزر جائے تب بھی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں. خوشی اگر حد سے بڑھے تب بھی آنسو ہیں، اگر غم حد سے بڑھ جائے تو تب بھی آنسو ہیں. تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے جواب دیا اے میرے پیارے بھائی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ رونا غم کا نہیں ہے، یہ رونا کس کا ہے؟ خوشی کا ہے. تو باب مدینۃ العلم نے پوچھا کہ خوشی کا کیسا ہے؟ کہنے کہ جتنا مال وہاں سے آیا ہے اور لانے والے جو ہے نا، کیا لانے والے سارا مال لائے، ایک سوئی بھی دائیں بائیں نہیں ہوئی. کیا؟ ایک سوئی بھی دائیں بائیں نہیں ہوئی. اور اس مال کو لانے والے کون ہیں؟ جس پر خوشی کا مقام ہے اور رونا آ رہا ہے، کہ لانے والے وہ لوگ ہیں کہ جن کا پوری زندگی کا گزارا کھجوروں پر ہوتا ہے. سبحان اللہ. کیا یہ امت کے لیے سبق نہیں؟ یہ امت کے لیے درس نہیں؟ یہ کیا امت کے لیے دعوت فکر نہیں؟ یہ کیا امت کے لیے تعلیم نہیں؟ اور آج ہمارا حال یہ کہ بس تقریریں سنی جا رہی ہیں، تقریریں کر رہے ہیں. آج تک ہم نے مال کا بھی خیال نہ کیا کہ مال حرام کا یا حلال کا ہے. اور میں اس چیز کو کبھی نہیں چھپایا. میں اس چیز کو واضح کر دیتا ہوں کہ زندگی کی ہر نیکی کی قبولیت کی جو سند ہے، جو پہلی سند ہے، جو پہلی بنیاد ہے، جو پہلی شرط ہے، وہ رزق حلال ہے. آج لوگ غور نہیں کر رہے، لوگ اس پر توجہ نہیں کر رہے. کہاں سے آ رہا ہے، کہاں جا رہا ہے، کہاں سے آ رہا ہے، کہاں جا رہا ہے، بندوں نہیں. ان قریب وقت مقرر ہے، وہ آنے والا ہے. ہمیں اللہ کے دربار میں پیش ہونا ہے، اللہ کے دربار میں پیش ہونا ہے. اس لیے محترم، یہ قرآن و سنت کا حتمی فیصلہ ہے. اس بات کو اپنے دامن میں رکھنا ہے. قرآن و سنت کی تعلیم کا حتمی فیصلہ ہے، اٹل فیصلہ ہے محترم، کہ اللہ تعالیٰ کے دربار میں ہر نیک عمل کی قبولیت کی پہلی بنیاد اور پہلی شرط اور پہلی سند کیا ہے؟ بولیے، رزق حلال ہے. اور دوسری شرط وہ بھی سن لیں. دوسری شرط کیا ہے؟ نبی کی ادا. نبی کی ادا کے مطابق اگر کام ہے تو وہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہے. اگر تو سنت سے ہٹ کے کام کرنا تو اس کی رب کی بارگاہ میں کیا حقت ہے؟ من احدث فی امرنا لیس منہ فہو رد. وہ عمل جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ادا سے ہٹ کے ہوتا ہے وہ رد کر دیا جاتا ہے، وہ قبول نہیں ہوتا. کیوں کہ
اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ بات فرما دیا، صاف کر دیا ہے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ ایک اور مقام پہ فرمایا کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ پھر فرمایا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے کوئی بات چھوڑی نہیں، ہر بات کو واضح کر دیا ہے، کھول دیا ہے۔ پہلی سند بولیے رزق حلال۔ وہ بزرگ فرماتے ہیں نا، کھائیں گے سارے، کیا فرماتے ہیں؟ کھائیں گے سارے پر حساب دے گا تو، کھائیں گے پر حساب دے گا تو۔ پھر حضور غوث اعظم حسنی حسینی سید بول اٹھے رحمت اللہ تعالیٰ کہ لوگوں کی عمریں بسر ہو گئی مکانوں کے بنانے میں، لوگوں کی عمریں بسر ہو گئی مکانوں کے بنانے میں، پر خود نہ بسے۔ کیا؟ پر خود نہ بسے، بسا کوئی اور حساب دے گا تو۔ بندہ ساری زندگی کما کما کے مر گیا، نہ حرام کی تمیز نہ حلال کی تمیز، نہ دیکھا کہاں سے آ رہا ہے، کما کما کے مر گیا، جب قبر میں چلا گیا 2-4 منٹ پڑھ کے زیر زمین چلا گیا، پیچھے والے موجے لوٹ رہے ہیں لیکن پیچھے والوں کو کوئی حساب نہیں ہے، کوئی پکڑ نہیں ہے، کیونکہ یہ سارا کچھ تو نے کیا ہے، اس کا ذمہ دار تو ہے۔ یہ بات اپنے دل کی تسلی پہلے کریں۔ میں کبھی اس بات کو چھپایا نہیں ہے، میں اپنی جمعے پہ ہوں، لاہور میں ہوں، لاہور کے باہر ہوں، جہاں بھی ہوں، جو بات قرآن و سنت کی میں کھول کے بیان کر دیتا ہوں، تاکہ اس اجتماع کے اس کل پر روز قیامت میرا گریبان نہ پکڑے کہ ان مولانا صاحب نے واضح نہیں کیا ہے، کھولنا نہیں ہے، اس نے کچھ دیا کہ ہاں تو میرے پاس ہے، اتنا زیادہ علم میں بھی نہیں ہوں کہ بہت بڑا میں علم ہوں، جو میرے پاس ہے، جو رب دے رہا ہے، جو میری زبان پہ وہ جاری کر دیتا ہے وہاں تک پہنچ جاتا ہے الحمدللہ۔ لیکن کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہماری تربیت ہو جائے، ہماری اصلاح ہو جائے، ہماری زندگی خوبصورت ہو جائے، ہماری زندگی مزین ہو جائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی زندگی عطا کرے، ایسی زندگی عطا کرے۔ دعا کیا کرو کہ یا اللہ تنہائی میں خلوت میں کہ یا اللہ ایسی زندگی عطا کر کے تجھے پسند آ جائے، سبحان اللہ، ایسا بنا دے کہ تیری بارگاہ میں سرور ہو جائے۔ کیا ہو جائے؟ بولیے۔ میں پھر اس بات کو دہرانے لگا ہوں، پہلی بنیاد رزق حلال، اور دوسری بنیاد نبی کی ادا، اور تیسری بنیاد ہے رب کی رضا۔ رب کی وہ عمل جو رب کی رضا پر مبنی ہے وہ رب کی بارگاہ میں قبول ہے۔ تو جس میں ریاکاری ہے، دکھلاوا ہے، شوبازی ہے، نبوت و نمائش ہے، رب کی رضا شامل نہیں ہے۔ دائیں سنیں بائیں سنیں، نکال دیں، توجہ کریں نہ کریں، یاد نہ کریں، جس نیک عمل میں، ہاں وہ نیک عمل جو ذرے کے برابر ہو، کس کے برابر؟ پر اس میں رب کی رضا شامل ہو، ڈبل اوت سے بھی زیادہ ثواب رکھتا ہے، سبحان اللہ۔ اور اگر وہ عمل پوری دنیا سے بڑا ہو، نیک ہو، اور اس میں کیا؟ اس میں رب کی رضا شامل نہیں ہے، تو اس عمل کی رب کی بارگاہ میں کوئی حیثیت نہیں ہے، کوئی وقت نہیں ہے۔ اس پر میں نے 3 حدیثیں سنا دی ہیں کہ قیامت کے دن بڑے بڑے خوبصورت عمل انبار لگے ہوں گے۔ کیا؟ میں نے یہ حدیث خود پڑھی ہے، انبار یعنی پہاڑوں کی منت عمل ہوں گے، اور ہوں گے بھی خوبصورت۔ اس طرح دنیا کھڑی ہوگی، جب دنیا وہ لوگ ایسے لے کے گزر رہے ہوں گے نا، تو دیکھنے والے کہیں گے کہ بس یہ کام کرا ہے۔ کیوں کہیں گے؟ کہ ان کے عمل انبار لگے ہوں گے، پہاڑوں کی منت ہوں گی، اور کیسے ہوں گے؟ خوبصورت۔ لوگ کیا کہیں گے کہ یہ کامیاب ہے، لیکن جب رب کے دربار میں جائیں گے نا تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا، رب کو حدیث میں آتا ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا اتنا جلال اللہ تعالیٰ کو غیروں پر نہیں آئے گا جتنا اپنوں پر آئے گا۔ یہ نبی علیہ السلام کے الفاظ ہیں زبان نبوت کے۔ اتنا جلال، جس کو ہم اپنی بولی میں غصہ کہتے ہیں، غصہ جو ہوتا ہے وہ ہمارے لیے ہوتا ہے، اور جو عظیم لوگ ہوتے ہیں ان کے لیے غصے کا لفظ بھی ادبی ہے، ہم ان کے لیے ادب کا لفظ بولتے ہیں جلال۔ کیا بولیے؟ اللہ تعالیٰ کو اتنا جلال غیروں پر نہیں آئے گا جتنا اپنوں پر آئے گا۔ نماز تو میری پڑھتا رہا ہے، راضی لوگوں کو کرتا رہا ہے،
روزہ میرے لیے رکھتا رہا ہے، لیکن راضی لوگوں کو کرتا رہا ہے، خرچ تو میری راہ میں کرتا رہا ہے، خوش لوگوں کو کرتا رہا ہے۔ غرض کہ تو زندگی میں جو نیک عمل کیا لوگوں کو خوش کرتا رہا، میرے پاس کیا لینے آئے؟ نہیں، میرے پاس کیا لینے آئے؟ رب کہتا میرے پاس کیا لینے آئے ہو؟ جو تیری منشا تھی، جو تیری سوچ تھی، جو تیرا خیال تھا، جو تیرا نظریہ تھا، جو تیرا منصوبہ تھا، جو تیری نجات تھی، جو تیری طرف تھی، وہ پوری ہو گئی، وہ دنیا میں ہوگی، میرے پاس کیا لینے آئے ہو؟ اللہ تعالیٰ پتہ کیا فرمائے گا؟ اللہ معاف کرے، حدیث کے لفظ ہیں، میں کوئی بات قرآن سننے سے بات نہیں کر رہا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرمائے گا، اللہ کو اتنا سے جلال آئے گا، اللہ فرمائے گا ان کو بھی اور ان کے اعمال کو بھی دوزخ میں پھینک دو۔ مجھے نہ ان کے اعمال سے غرض ہے، نہ ان سے غرض ہے۔ اس لیے محترم، یہ تیرے میرے لیے سبق ہے، تیری میرے لیے درس ہے، تیرے میرے لیے رابطے فکر ہے کہ ہر نیک عمل کی جو پہلی بنیاد ہے وہ کیا ہے؟ وہ رزق حلال ہے۔ دائیں سے بائیں سے سنو، توجہ نہ کرو، پوری کائنات کو مجھے بتایا جا رہا ہے، قرآن و سنت کا حتمی فیصلہ ہے اور اٹل فیصلہ ہے، کیا؟ کوئی نیک عمل رب کی بارگاہ میں رزق حلال کے بغیر قبول نہیں ہے۔ اور آج بڑے بڑے مبلغ لوگ، تبلیغیں کرنے والے، جناب تو نمبر کر رہے ہیں، جناب تولیاں بھی ہیں، نمازیں بھی ہیں، تہجدیں بھی ہیں، تبلیغیں بھی ہیں، عشاء کا دعویٰ بھی ہے، اپنے مدینے کی حاضریاں بھی ہیں، لیکن حرام نہیں چھوڑا جا رہا، توجہ نہیں کر رہے۔ اگر پوچھ لیا جائے ہمارا کاروبار ہے، وہ نیکی الگ ہے، یہ تبلیغ ہے، وہ کاروبار ہے، کوئی بات نہیں۔ مجھے سر کہ ہمارے مدینہ بازار سے ایک آدمی اٹھایا گیا، یہ سچا بات ہے، مدینہ بازار سے ایک آدمی اٹھایا گیا اور وہ فروخت ہوتا وہ پہنچ گیا جہاں پہنچنا آخر کار میری فون لے کر کے رابطہ ہو ہی گیا گھر والوں کا۔ فون کیا کہ نوکر نے فون اٹھایا، کس نے؟ نوکر نے۔ تو نوکر پتا کس کیا کہتا ہے؟ کہتا حاجی صاحب نماز پڑھ رہے۔ تو کاروبار کیا ہے؟ انسان کی خریدنے کا اور بیچنے کا، جبکہ میں نے خود اظہار آنکھوں سے حدیث پڑھی ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا جس نے انسان کی خرید و فروخت کی اس کی بخشش نہیں ہے، اللہ معاف کرے، اس کی بخشش نہیں ہے، اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے۔ نوکر نے کہا حاجی صاحب، بلکہ حاجی صاحب نے کہا الحاج، یہ الحاج تھا نا، عام لفظ ہو گیا ہے نا، یہ تو بالکل سستا لفظ ہو گیا ہے، الحاج نماز پڑھ رہے ہیں۔ فون کرنے والا کام تو کیا الحاج نماز پڑھ رہے ہیں، نماز سے فارغ کے فون پہ بات ہو، جملہ سننا، کہنے گے حاجی صاحب تو اس کے الحاج ہو، نماز بھی پڑھ رہے ہو، حج بھی کرتے ہو، تو انسان کی خرید و فروخت کرتے ہو، یہ تو بہت بڑا ظلم ہے، بخشش ہی نہیں ہے، تو آپ کیا ہیں؟ کہنے کہ دیکھیں یہ نمازیں تو آپ پڑھتے ہیں، یہ رب کا فریضہ ہے، یہ نیکی ہے، لیکن وہ ہمارا کاروبار ہے، شیطان بڑا ظالم ہے، اللہ اس سے پناہ دے، یہ بہت بڑا حملہ کرتا ہے۔ اور میں تبریز کتاب میں پڑھ رہا تھا جس کو علامہ ابن جوزی رحمہ نے تصنیف کیا ہے، انہوں نے اس حدیث کو درج کیا ہے، شیطان کے پاس انسان کو ورگلانے کے لیے کتنے دعوے ہیں؟ 3 لاکھ، کتنے؟ 3 لاکھ دعوے ہیں انسان کو ورگلانے کے لیے۔ تو تیرے میرے پر ایک دعوے بڑا اسلام، باقی چھوڑ، لیکن میرے اور تیرے آقا علیہ السلام نے فرمایا میری امت میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جن پر 3 لاکھ داؤ بھی لگ جائیں تو وہ قابو میں نہیں آتے۔ 3 لاکھ داؤ بھی لگ جائیں تو وہ قابو میں نہیں آتے۔ اور اگلا جملہ بھی سن لو نا، 3 لاکھ داؤ کے بعد بھی کی رگڑے جاتے ہیں، کیا 3 لاکھ داؤ، اس کے بعد جو اگلا آخری داؤ ہے نا
وہ شیطان کا بڑا شدید دور حملہ ہوتا ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس سے پھر کوئی بچتا ہے, کوئی بولیے کوئی بچتا ہے, کوئی. اب صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ یا رسول اللہ پروسائے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, آقا ہمارے بابا قربان وہ آخری دعو اتنا شدید ہے کہ کوئی بچتا ہے. اللہ اکبر. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا پتہ ہے اس دعو کا نام کیا ہے؟ اس کا کیا ہے؟ فرمایا لالچ. کس کا؟ نیکی کا. کس کا؟ نیکی کا لالچ. مثلا آپ جمعہ پڑھنے آئے ہو, یہ نیکی ہے گناہ؟ دیکھیں نیکی ہے, نماز روزہ. الغرض جو بھی نیک عمل ہے وہ نیکی, وہ نیک ہے. نیک عمل کو تو چھوڑے گا وہ ساری زندگی نہیں چھوڑے گا. اللہ معاف کرے اس کا بڑا آخری بڑا شدید ہے کہ وہ نیکی کا لالچ دیتا ہے. ساری زندگی بندہ وہ نیکی کرتا رہتا ہے لیکن حقیقت میں وہ گناہ کر رہا ہے. اس کو کہتے ہیں ریاکاری, اس کو کہتے ہیں دکھلاوا, اس کو کہتے ہیں نمود و نمائش. جس طرح مثلا ایک بندہ میرے پاس آیا کہ قاری صاحب میں اپنے والد صاحب کا چیتن کیا, کیسا کیا؟ اب ماشاء سب پڑھے لکھے بیٹھے ہو, یہ جملہ کہاں گیا بتاؤ نا. وہ کہتے قاری صاحب میں کہ پیو ختم چنگا دیوانا تاکہ رشتے دار یہ نہ کمن کہ ختم نہیں صحیح دعایا, ختم کا صحیح دعا لیا. مجھے یہ بتاؤ یہ اس کا جملہ اس کے کلمات کہاں گئے؟ میری ساری زندگی یہاں بسر ہوگی, میں یہی درس دے رہا ہوں کہ اللہ کے بندو ہم انشاءاللہ ہاں یہ میں ضرور مانتا ہوں کہ جو حدیث سے درس ہے سن لو. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بندے کے اندر ریاکاری اس طرح داخل ہوتی ہے جس طرح بلندی سے پانی پستی کی طرف آتا ہے تیزی کے ساتھ. یہ بھی نبی کے حدیث ہے, جیسا کہ مفہوم کیا تیزی کے ساتھ. کس کے ساتھ؟ تیزی کے ساتھ نیکی بندے میں بولو نا داخل ہوتی ہے. آگے غلام بیٹھے ہوئے تھے, محمد یونیورسٹی کے طلباء بیٹھے ہوئے تھے. عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر بچنا تو بڑا مشکل ہو گیا. میرا کر سمجھایا رب علیم بذات الصدور ہے, وہ جانتا ہے تمہارے دلوں میں اگر رب کی رضا ہے ریاکاری کتنا بھی حملہ کرے تمہیں مبارک ہو کہ تم محفوظ رہو گے, تم محفوظ رہو گے. لیکن میں آپ کو ہاتھ جوڑ کے کہنا ہوں, میں جہاں بھی جاتا ہوں کام ہم نے وہی کرنا ہے جس میں اللہ کی رضا شامل ہے. اللہ تعالیٰ بڑا خوش ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ فرشتوں کے سامنے فخر کرتا ہے. تو میں کہتا ہوں فرشتوں پتہ نہیں ہزاروں ہیں, لاکھوں ہیں, اربوں ہیں, کروڑوں ہیں. رب کہتا ہوں فرشتوں دیکھا میرا بندہ ریاکاری کا کتنا حملہ ہو رہا ہے, پھر بھی بندہ جو ہے وہ کہتا مولا سب کچھ تیرے لیے, یا اللہ تیرے لیے, یا اللہ بولیے یا اللہ تیرے لیے. کس کے لیے؟ نہیں اس کی میں باتیں کیا آپ کو یاد رہیں ساری بولی. اب میں نا یہ میرا موضوع چل رہا ہے, بڑا پیارا چل رہا ہے. یہ سارے کا طرز زندگی اس کا دوسرا جز میں شروع کیا ہوا ہے. یہ بڑا خوبصورت ہے. چلے گا میں نا 13 رجب کے حوالے سے نا میں نے 1-2 حدیثیں یاد دوں گا. رسول برکت کے لیے میرے دل کر رہا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے حوالے سے حاضری کرنا ہے. لگنی چاہیے کیونکہ امیر مومنین حضرت علی مطلع حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت بولیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ ان کی 13 رجب کے حوالے سے نا ویسے ان کی جو شہادت ہے وہ 21 رمضان مبارک کو ہے. کیا 21 رمضان مبارک کی شہادت ہے. ولادت پاسات جو وہ کیا ہے وہ 13 رجب المرجب کو ہے. تو میرے مقصد بے شمار جگہوں پہ لوگ پروگرام بھی کر رہے ہیں. ان عظیم رسولوں کی یاد منانا یہ اصول برکت بھی ہے اور بخشش بھی ہے.
کیونکہ میں نے پہلے ایک حدیث بیان کر دی ہے کہ المرء مع من احب الیہ، آقا علیہ السلام نے فرمایا دنیا میں جس کے ساتھ تمہاری محبت ہوگی، پیار ہوگا، نسبت ہوگی، لیکن شرط کیا ہے؟ اتباع کی صورت میں. یہ میں بات واضح کر دی ہے، تم میں سے میرا کوئی گریبان قیامت کو نہیں پکڑ سکتا. اتباع کیا؟ اتباع. اتباع سے مراد ہے کہ جس طرح ان عظیم ہستیوں نے زندگی بسر کی ہے اسی طرح زندگی بسر کرو. یہ محبت کا تقاضا پورا ہوتا ہے، فقط نعروں سے تقاضا پورا نہیں ہوتا. اب آپ محفلوں پہ جاتے ہیں، پتہ نہیں وہ نعت ہو رہی ہے، قوالی ہو رہی ہے، دنیا پیسے سٹ رہی ہے، واہ واہ ہو رہی ہے، پتہ نہیں کی ہو گیا دنیا. کہ قرآن و سنت تے بیان کرو تے لوگوں کو پتہ کوئی نہیں کی بیان. لیکن الحمدللہ میں آج تک پریشان نہیں ہوا. میں آج تک میری طرف سے دو آدمی بیٹھے ہیں، میری طرف سے ساؤنڈ لگا ہو نہ لگا ہو، خدمت کرے نہ کرے، الحمدللہ. میرا عقیدہ کہ بندہ ایک بیٹھے ہے نا تو اللہ کی رحمت وہاں بھی نازل ہوئی، نوری فرشتے وہاں بھی نازل ہوئی. یہ لوگوں کے ذہن ہے کہ اجتماع پڑا ہونا چاہیے، ساؤنڈ بہتر ہونا چاہیے، خدمت والی ہونی چاہیے، استقبال فلیکساں واہ واہ ہو جائے. کیا مطلب ہے؟ لوگوں کو خوش کرنا ہے، دنیا کو خوش کرنا ہے. دنیا کیا دے سکتی بھائی؟ نہیں، دنیا کیا دے سکتی؟ کوئی دے سکتی. دنیا نہ نبیوں کو چھوڑا، نہ صحابہ کو چھوڑا، نہ اہل بیت کو چھوڑا، نہ نبیوں کو چھوڑا، نہ کسی کو چھوڑا. دنیا چھوڑے بولو ہم کیا ہیں؟ ہم کچھ نہیں. میں تو کچھ شکل آ جائے جن میں پڑھایا ہے قرآن، وہ بھی آ رہے ہیں تو سلام نہ کرے، ایک سیٹ نہیں لگائے، ایک تک اثر نہیں کیا، ایک اثر نہیں سلام کی طرف نہ کرے. ایک ہی بس تمنا ہے کہ وہ راضی ہوتے ہیں بس. اگر ہم اس کی نگاہ میں آ گئے تو کام ہو گیا. اگر ساری دنیا خوش ہو، راضی ہو، ہاتھ چومے دے سلام کرتے وہ ناراض ہوتے تو کم نہ کریں نا. نہیں نا، بس میں اصول برکت کے لیے صرف میں ایک حدیث آپ کو میں شاید سنا کر آپ سے اجازت چاہتا ہوں. موضوع تو میں اس کو کھولنا تھا، بیان کرنا تھا، لیکن جو میں ایک ہی حدیث جو ہے نا آپ کو سنا کر میں پھر آپ سے انشاءاللہ اجازت چاہتا ہوں تاکہ امیر المومنین یہ تو آپ کو بتائیں کہ حضرت علی مرتضیٰ حیدر کلال باب مدینۃ العلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام کے کیا ہیں. اس میں ایک بات میں کر لوں کہ اس طرح اجتماع تھا صحابہ کرام کا. کن کا؟ تو آقا علیہ السلام نے کہا کیا ایک ادھر سے صحابی اٹھایا، ایک ادھر سے دونوں کو بھائی بھائی بنا دیا، پھر دو کو اٹھایا بھائی بھائی بنا دیا، پھر دونوں کو اٹھایا بھائی بھائی بنا دیا، پھر اٹھایا تو کہ سب کو بھائی بھائی بنا دیا. حضرت علی کہتے ہیں میں اکیلا ہی رہ گیا. کیا فرماتے ہیں؟ میں اکیلا ہی رہ گیا. پھر میں تھلے چہرہ کر کے تھا میں نے سوچی جاؤں کہ میں اکیلا ہی رہ گیا، مینو بھائی کتنا بننا ہے. ہائے کہ یہ آپ نے بعد میں بیان کیا، بعد میں کہ میں سوچنے لگ گیا اور میں شرما بھی گیا بھی ایک نہیں رہا، میں اکیلا رہ گیا تو مینو کتنا بھائی بنانا ہے. تو یہ سارے بھائی بھائی بن گئے. آقا علیہ السلام نے فرمایا میرے علی حکم، آقا حکم فرمایا اٹھو، اپنے قریب بٹھایا اور مخاطب ہو گئے. فرمایا یا علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ. کیا تو سوچ رہا تھا، کیا تو سوچ رہا تھا، خیال کر رہا تھا کہ میں کس کا بھائی بنوں گا؟ میں تو اکیلا رہ گیا ہوں، میں تو تنہا رہ گیا ہوں. شرما رہے تھے، لیکن ایک یاد رکھنا رب اپنی ذاتی طاقت سے سب کو جانتا ہے، نبی رب کی عطا سے جانتا ہے. سبحان اللہ. یہ ہمارا عقیدہ ہے، رب کے بعد کسی کے پاس ذاتی طاقت نہیں، ذاتی فضیلت نہیں، ذاتی قوت نہیں، کسی کے پاس ذاتی معجزہ نہیں، ذاتی کرامت نہیں. سارا کچھ رب کی طرف سے عطا ہے. یہ تمہارا عقیدہ ہونا چاہیے. ساری طاقتیں قوتیں لا حول ولا قوت بولو الا باللہ. جس پر نبی، جس پر رب راضی ہو جائے تو رب کو راضی کر لے، رب لٹا دیتا ہے. سبحان اللہ. تینوں کچھ نہ دوستی ہو جاوے تو نہ میرے کپڑے بھی تیرے، میری جان بھی تیری، میرا مال بھی تیرا، میرا گھر بھی تیرا، میرا علاقہ بھی تیرا. کیوں کہہ رہے ہیں؟ محبت ہو گئی ہے تو جس کے ساتھ رب کو محبت ہو جائے
جو رب کو راضی کرے تو پھر اللہ تعالیٰ چوری کرنی فرض ہے کہ ڈاکہ واجب جان. چوری پریشان نہیں ہو گئے ہیں آپ کی چوری کرنا نہیں, چوری کرنی فرض ہے کہ ڈاکہ واجب جان, کہ کھو کھانا سنت ہے, دھاڑا مستحب ہے. دھاڑا مست ساری چنگی سوئی ہو. چوری کرنی فرض ہے. کبھی جملہ دے دیتا ہوں آپ کو تاکہ کہ لوگ پریشان نہ ہو جائیں. پوری چنگی برسدوں کی عوام سوئی ہو, شدید سردی ہو, ٹھنڈے پانی ہو, گرم نرم بستر ہو, ساری کائنات پورا علاقہ سویا ہو. ایک آدمی نرم گرم بستر سے نکلتا ہے, ٹھنڈے پانی میں وضو کرتا ہے, اس کے دربار میں پھر کوئی کھڑا ہو جاتا ہے اور رب کہتا فرشتوں پاگل ہے, اور میرے فرشتوں یہ بے وقوف ہے, پاگل ہے. پوری دنیا پورا چنگی پورا علاقہ سویا ہوا ہے, غرارے مارنے نیندہ پوریاں کرنے تو کی ہو گیا ہے. نرم گرم بسترے اور نیندہ ترک کر کے ٹھنڈے پانی وضو کر کے میرے دربار کھڑا ہے. اے فرشتے کو کیا ہو گیا؟ فرشتے کہتے ہیں مولا ایک ہی تمنا ہے, بس ایک ہی آرزو ہے, ایک ہی طلب ہے, ایک ہی لالچ ہے, ایک ہی خواہش. رب کو سارا پتا ہے, فرشتوں سے دعائی دے رہا ہے, فرشتوں کو گواہ بنا رہا ہے, فرشتوں سے پوچھتا بتاؤ اس کو کیا چاہت اس کی, یہ کیا ہے؟ دیکھیں ساری چنگی سوئی ہوئی ہے, یہ کیوں اٹھا ہے, کیا غرض و غایت ہے, کیا مقصد ہے؟ وہ کہتے مولا ایک ہی مقصد ہے کہ تو راضی ہو جا. رب کہتا ہے مجھے اپنی عزت و بزرگی کی قسم تم بھی گواہ ہو جاؤ, میں اس پہ راضی ہو گیا. سبحان اللہ. جن پہ راضی ہو جائے تو میرا تر سمے علی کیا سوچ رہے تھے کہ تم اکیلے رہ گئے ہو؟ تو میں کہ سارے آپس میں بھائی بھائی ہیں. یا علی, اے میرے علی, انتا تو اخی فی الدنیا والآخرہ, تو میرے دنیا کا بھی بھائی ہے, تو میرے آخرت کا بھی بھائی ہے. سارے بولیے تو میرے دنیا کا بھی بھائی ہیں اور میرے آخرت کا بھائی ہیں. آئیے محترم آخر میں ایک حدیث بات کوٹ کرنا چاہتا ہوں جس کے راوی حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نبی پاک کے چچا کے بیٹے ہیں. ان کا اصل نام ہے حضرت عبداللہ بن عباس, جو قرآن کے پہلے مفسر گزرے ہیں. قرآن کے پہلے مفسر گزرے ہیں, جو فرمایا کرتے تھے میرے پاس قرآن کا اتنا علم آ گیا ہے کہ میری سواری کی لگام جنگل میں گم ہوتی ہے, وہاں تلاش نہیں کرتا, گھر میں کہ قرآن کھولتا ہوں لگام مل جاتی ہے. اتنا علم تھا ان کے پاس. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یاد رہے گا. اب ان کی میں روایت کرتا جس کے راوی وہ خود ہیں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ قال نظر النبی صلی اللہ علیہ وسلم الى فقال یا علی انت سجد فی الدنیا سجد فی الاخرہ. آگے فرمایا حبیبوں کا حبیبی و حبیبی حبیب اللہ و عدوہ کا عدوی و عدوی عدو اللہ والویل لمن ابغضک بعدیہ. اور اس کو امام حاکم نے المستدرک میں روایت کیا ہے. امام ترمذی نے کثیر محدثین نے اپنی بڑی حدیثوں کے اندر اس کو حدیث کیا ہے. حوالے میں اس لیے دیتا کہ یہ کتابیں میرے پاس موجود ہوتی ہیں, اس میں حوالے زیادہ نہیں دیتا, فقط زیادہ اس پہ صرف نہیں کرتا. الحمدللہ بڑے بڑے لوگوں نے میزیں بھاگ بھی ہوتی ہیں, تقریروں میں جاتے ہیں نا, تو وہ پرانے دور میں بھی رواج ہوتا تھا کہ میز اور کتابوں سے بھری ہوئی ہیں, حوالے دے رہے ہیں, وہ ہم کام نہیں کرتے. کیوں؟ الحمدللہ جب ہمارے پاس کتاب موجود ہے آج تک انشاءاللہ ہم نے کوئی بات قرآن و سنت سے باہر کی نہیں ہے. آئی محترم ٹائم میں کافی ہو گیا, اوپر چلا گیا, حدیث سن لیں. 13 رجب المرجب کے حوالے سے بات کر رہا ہوں. حضرت علی کی ولادت باسعادت ہے, تو میں آپ کی اور اپنی حاضری لگوا رہا ہوں. سنیں برکت کے لیے, ٹھیک ہے نہیں. ایک میں نے حدیث سنا دی کہ یا علی انت اخی فی الدنیا وال, تو میرا دنیا کا بھائی نہیں ہے, تو میرا آخرت کا بھائی ہے. اور ایک حدیث میں عربی میں کوٹ کرتا ہوں, وہ بھی عربی میں تھی, یہ بھی ہے. فرمایا سنو قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم, میرا آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کس کی طرف, الى فقال یا علی, میرا آقا نے علی کی طرف دیکھا. حضرت بہت بڑا اجتماع ہے, صحابہ کرام بہت کثیر تعداد میں بیٹھے ہوئے ہیں. حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں میں نے دیکھا, آقا نے سامنے حضرت علی کی طرف دیکھا, فرمایا یا علی, اے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, فرمایا انت سجد فی الدنیا سجد فی الاخرہ, تو
دنیا کے اندر بھی سید ہے تو آخرت میں بھی سید ہے، تو ادھر بھی سردار ہے تو ادھر بھی سردار ہے. یہ بات کر کے پھر اگلی بات پڑھ کر فرمایا حبیبوں کا حبیبی، سبحان اللہ، جو تیرا دوست ہے وہ میرا دوست ہے. سبحان اللہ، حبیبوں کا حبیبی، جو تیرا دوست ہے وہ میرا دوست ہے. سبحان اللہ، حبیبوں کا حبیبی، حبیبوں کا حبیبی کیسے نکلے؟ حبیبوں کا حبیب جو تیرے ساتھ محبت کرنے والا ہے تو میرے ساتھ محبت کرنا. سبحان اللہ، یاد رہے گا؟ تو اگلا جملہ سنو، فرمایا وہ حبیبی جو میرے ساتھ محبت کرنے والا ہے، میں گارنٹی دیتا ہوں حبیب اللہ وہ رب کے ساتھ محبت کر رہا ہے. پتا کہ چلا کہ علی کی محبت نبی کی محبت، نبی کی محبت خدا کی محبت. اتنی بات کر کے بات ختم ہو جاتی نہیں، میرا آقا نے بات بھی واضح کر دی. فرمایا وَعَدُوَّ وَعَدُوِّ جو تیرا دشمن ہے وہ میرا دشمن ہے. جو تیرا دشمن ہے، میں دروسنا نہیں مار رہا، میں حدیث بڑی سن کی بیان کر رہا ہوں. وَعَدُوَّ وَعَدُوِّ جو تیرا دشمن ہے وہ میرا دشمن ہے. آگے کیا فرمایا؟ وَعَدُوِّ، آگے کیا فرمایا؟ وَعَدُوِّ عَدُوُّ اللَّهِ جو میرا دشمن ہے وہ خدا کا دشمن ہے. آخری جملہ سن لیں اور سننے والا ہے. فرمایا وَوَيْلٌ، اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے. اس کے لیے ویل ہے. نبی فرما رہے ہیں اس کے لیے ہلاکت ہے. تو جس کو نبی کہتے ہیں وہ ہلاکت ہے، وہ ہلاک ہو گیا. جس طرح میں ایک نرمی جان کو کہا امی جی جب کبھی حکم کرتی ہو نا کچھ چیز مانگنا بھی میں اس کو اچھا نہیں سمجھتا تو میں جملہ کہوں. وہ کہتے ہیں نا جی امی باپ تیرے پاس رہتی ہیں، بڑے ہاں میرے پاس رہتی ہیں. نہیں بیٹی امی باپ تیرے پاس نہیں رہتے، کہا کرو وہ میرے پاس نہیں رہتے، میں ان کے پاس رہتا. ہائے یہ جملے آپ کو بڑے پیارے ہیں. بات امی جی میں نے پڑھا ہے کہ جس دن والدین اپنی اولاد سے مانگتے ہوئے جھجک گئے وہ اولاد کی ہلاکت کا دن ہے. سمجھو وہ اولاد تباہ ہو گئی، برباد ہو گئی. کیا ہو گئی؟ برباد ہو گئی. محترم امی جان آرڈر کیا کرو. آرڈر کیا؟ سارے بولیے ہاں کر لو خدمت بھی ہو سکتی. بہرحال سنو میں آخری بات کر رہا ہوں. ویل ہے. نبی فرما رہا ہے زبان نبوت سے، تو جو نبی فرمائے وہ رب فرما رہا ہے. ایسے ہی ہے نبی کا فرمانا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. آخری جملہ ہے ویل ہے، ہلاکت ہے اس شخص کے لیے لمن ابغض بعدیا وہ جو تیرے اور میرے جانے کے بعد زندگی قیامت تک جس طرح آج ہم ہیں جو میرے اور تیرے جانے کے بعد قیامت تک جس کے دامن میں دل میں تیرا بغض آ گیا، تیرا بغض وہ ہلاک ہو گیا، وہ تباہ و برباد ہو گیا، اس کے بلے تک نہیں رہا. اس لیے دوستو انشاءاللہ تمہیں مبارک ہو، مجھے اپنے آپ کو مبارک ہے، تجھے مبارک ہو، تمہیں مبارک ہو. انشاءاللہ اس وقت ہم کسی کے مخالف نہیں، رب کو مانتے ہیں، نبیوں کو مانتے ہیں، صحابہ کو مانتے ہیں، آل بیت کو مانتے ہیں، پنجتن کو مانتے ہیں، چوکیداروں کو مانتے ہیں، مہاجرین کو مانتے ہیں، انصاریوں کو مانتے ہیں، سب کو مانتے سب لوگ. کسی کی دشمنی بغاوت نہیں ہے. انشاءاللہ پھر آخر میں کہتے ہیں یا اللہ پھر زندہ بھی رکھ تو اسی پر اور موت بھی ہے تو اسی پر. اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ محبت کرنے کی توفیق فرمائے.